آج کے ولاگ میں شیئر کروں گی اپنے گاؤں کا ٹرپ، اور یہ کہ اگر آپ ویکنڈ پہ کہیں جا رہے ہیں تو اپنے گھر کو آپ ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ زندگی کی سب سے قیمتی دولت رشتے ہیں. ان کا خیال رکھیں، ان کے ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ وقت، یہ رشتے ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم مائی نیو فیملی ممبرز، نیو سبسکرائبرز اینڈ گوئنگ ٹو بی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں خوش و آباد رکھیں. آمین ثم آمین. Heartily welcome to my channel Mansha family. Thank you so very much for your support and please keep supporting me like this. تو آ گیا ہے جناب ویکینڈ. آفٹر 2 weeks ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں. بچے بہت خوش ہیں، انہیں گاؤں کے کھلے صحن بھی بہت پسند ہیں اور اپنوں کا پیار بھی. سچ ہے، زندگی اپنوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے تو بچے سب سے زیادہ اپسیٹ تھے. گاؤں میں انہیں اپنے کھلے صحن، ان میں کزنس کے ساتھ کھیلنا، سب کا آنا جانا، ملنا ملانا، یہ سب اتنا پسند تھا اور یہ سب اتنا مس کرتے تھے. تو خیر مجبوری تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑے صحن والا گھر دے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں گاؤں کے مقابلے میں بہت چھوٹا لگتا تھا. تو خیر جی، جب بھی ہم نے جانا ہوتا ہے سب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا روٹین گیٹس لٹل بٹ مور ہیکٹک. تو اگر آپ بھی ہماری طرح ویکینڈس اپنی فیملی یا ان لاز کے ساتھ گزارتے ہیں تو جانے سے پہلے ڈیفینیٹلی میری طرح کچھ باتوں کا خیال ضرور رکھتے ہوں گے. تو ان میں نمبر 1 پہ جس بات کا میں خیال رکھتی ہوں دیٹ از کلینلینس. گھر صبح سے بس اچھی طرح صاف کر لیا تھا، فرنٹ یارڈ واش کر لیا تھا اور باقی بھی سب ڈی کلٹر کر لیا تھا. اگر گھر گندا چھوڑ کے جائیں گے تو واپس آ کے بہت برا لگے گا. ٹریول فٹیگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ واپس آ کے صفائیاں کرنے لگ جائیں، اٹس ناٹ پاسبل. ڈسٹ بنس کو خالی کیا، انہیں واش کیا، پھر تھوڑی دیر سن لائٹ میں رکھا تاکہ جرم فری ہو جائیں، اور پھر شاپرز لگا دیے. ٹریش چھوڑ کے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی گھر سمیلی بھی ہوگا اور جرمز کی بھی موجیں لگ جائیں گی. پھر جی جانے سے پہلے واٹر ٹیپ چیک کرتی ہوں کوئی اوپن تو نہیں رہ گیا، کیونکہ میرا بیٹا ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیپ اوپن چھوڑ دیتا ہے. لائٹس ساری چیک کر لیتی ہوں کہ آن تو نہیں رہ گئیں، سب لائٹس وغیرہ سب سوئچز آف کر دیتے ہیں، ونڈوز کلوز کر دیتے ہیں تاکہ ڈسٹ وغیرہ نہ آئے، اور احتیاطاً گیس والو بھی کلوز کر دیتی ہوں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لانگ ویکنڈ ہمیں مل جائے، زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ سیٹرڈے کو ہم جاتے ہیں اور سنڈے کو واپس آنا ہوتا ہے. تو اب ایسے میں پھر سب سے ضروری ہوتا ہے بچوں کا یونیفارم، وہ واش کر لیتی ہوں بچے جیسے ہی اسکول سے واپس آتے ہیں، تاکہ کم از کم واش ہو جائیں اور پھر ہم واپس آئیں تو صرف آئرننگ کا پروسیس رہ جائے. کھانا کوشش کرتی ہوں کہ بنا کے رکھ دوں، دن کو بھی یوز ہو جائے اور جب ہم واپس آئیں تو اس رات کو بھی چل جائے. ویسے تو امی لازمی کچھ نہ کچھ ساتھ بنا کے دیتی ہیں، بٹ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی آپشن ہوتی ہے جو بچوں کو پسند نہیں ہوتی، تو پھر میرے پاس ایٹ دا سیم ٹائم سیکنڈ آپشن بھی ہونی چاہیے. تو بس جی یہ سارے کام کمپلیٹ ہو گئے، بچوں کو ریڈی کیا، خود ریڈی ہوئے اور ہم چلے اپنے گاؤں. جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے گھر پہ پھونک ماری اور اللہ کی امان میں چھوڑ دیا. سوچتی ہوں یار ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے رشتے بنائے ہیں. ماں باپ، بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، تایا، پھوپھو، کزنس، ہر رشتے کا ایک الگ ذائقہ ہے، ایک الگ رنگ ہے. رشتوں کو کبھی بھی فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. یہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہتے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس پہ آپ دن رات اللہ کا شکر ادا کریں. یقین کریں کہ آپ کسی بھی خوشی کو اگر رشتوں سے نکال کے اپنے پاس رکھیں تو آپ کی وہ خوشی ادھوری ہو جاتی ہے. جب بھی اور تو اور ہمارے بچوں کا رزلٹ آتا ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی سب کے ساتھ مل کے جا کے ہم نے یہ خوشی سیلیبریٹ کر دی ہے. جب تک ہم یہاں پہ ہوتے ہیں انہیں فیلنگ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے. اٹس دا تھنگ ٹو بی سیلیبریٹ. اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کیپ ان یور مائنڈ یہ سب عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، اٹس ناٹ پرماننٹ. اللہ تعالیٰ نے جو جو رشتے آپ کو دیے ہیں ان کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے ملیں. کچھ پتہ نہیں کب کون ان میں سے مس ہو جائے، آپ سے دور چلا جائے. ویسے تو سائنس کی ایک بڑی بلیسنگ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے پیاروں سے دور ہو کے بھی دور نہیں ہیں. آپ جب چاہیں ان کی آواز سن سکتے ہیں، انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ ان کی آواز بھی سن لیں، انہیں دیکھ بھی لیں. اس لیے اگر آپ کو آواز اور تصویر والی فیسلٹی مل جاتی ہے تو بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں، ورنہ پھر آپ کہتے رہیں گے کہ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا.
جن بہن بھائیوں کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ، سوتے ہوئے بیڈ شیئر کرتے ہیں، کھیلتے ہوئے ٹوائز اور لکھتے ہوئے پین تک شیئر کرتے ہیں، وہ آپ سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ آپ سالوں انہیں گلے لگانے کو ترس جاتے ہیں۔ سو نتھنگ از پرماننٹ، سبھی کے اپنے اپنے مکان ہو گئے، بچپن ساتھ بتانے والے ایک دوسرے کے مہمان ہو گئے۔ سو اٹس دا گیم آف ٹائم۔ اس لیے آپ جہاں جس مقام پہ جس رشتے کے ساتھ ہیں اس کا حق ادا کریں تاکہ کل کو آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جان کا وبال نہ بنائیں، خوش دلی سے، خوش اخلاقی سے، احساس ذمہ داری سے وقت گزاریں۔ تو ہم گاؤں پہنچے، سب سے ملاقات ہوئی، بچے اپنی دادوں سے ملے، نانوں سے ملے، امی ابو سب سے، ماموں لوگ سب اکٹھے رہتے ہیں تو سب سے ملاقات ہوئی، کزن سے ہوئی، بہت اچھا لگا۔ بس وہ ایکسائٹیڈ آنکھیں، ان کی آنکھوں میں خوشی، وہ آپ کو ایسی آپ کو فیلنگ دیتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بار بار وہاں پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسرت بھرے چہروں کو آپ کی زندگی کا ہمیشہ حصہ رکھیں، آمین۔ تو خالہ کافی دنوں سے بیمار تھیں، ان کا گھر واکنگ ڈسٹنس پہ ہے تو جی چل کے جانے کا ارادہ کیا، اور ایسے راستے میں تو ولاگرز کے ہو جاتے ہیں مزے۔ تو الحمدللہ راستے میں کوئی نہیں تھا تو میں نے بھی مزے سے اپنے گاؤں کو شوٹ کیا۔ امی سے، ابو سے، سب سے ملاقات ہوئی۔ بچے تو یہاں کے بس کھانا بھی بھول جاتے ہیں، امی بار بار بلاتی رہیں گے کھانا کھا لیں کھانا کھا لیں، لیکن جہاں پہ بھاگ دوڑ ہو، کزنز ہوں، ہلا گلا ہو اور کھیل کود ہو تو بس کھانا تو آپ روٹین میں کھاتے ہی رہتے ہیں، اس سے اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو بہت اچھی گیدرنگ ہوئی، سب لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ عصر کی نماز کے بعد ہم سب کو خداحافظ کہہ کے واپس آ گئے۔ شام کو گھر پہنچے تو نماز پڑھی، بچوں کو کھانا کھلایا، بہت تھکے ہوئے تھے، سب کے پاؤں میں ٹانگوں میں درد تھا بھاگنے کی وجہ سے، تو عشاء ہوتے ہی سو گئے۔ تو یہاں پہ ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے خدا، عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے خدا، بنا ان کی دعاؤں کے زندگی بہت ادھوری ہے۔ کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سپورٹ می بائی لائکنگ، شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ۔ آپ کی سماحتوں کا بہت بہت شکریہ۔